بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوان و بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی بڑی اونچی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ جو زمانہ ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ فتنے کے زمانے کے بارے میں مستقل طور پر احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کے نام سے پورا باب قائم کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حرج کے زمانے کی جو عبادت ہے اس پر اتنا ثواب ہے جتنا کہ آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہجرت کرنا فرض تھا، مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کا، اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا تھا اسی ثواب کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ایسے دور میں رکھا ہے جب فتنوں کا زمانہ ہو، اور ایسے زمانے میں انسان جو ہے اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارے، اس کی زندگی میں اللہ کے احکام ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے الحرج کا، کہ جب گڑبڑ کا زمانہ آ جائے، طبیعت کے خلاف حالات ہو جائے، ایسے موقع پر اپنے آپ کو دین کے مطابق چلانا اور دین کے مطابق اپنے آپ کو اس کے اوپر چلانا، یہ ہے الحرج۔ دوسری ایک روایت جو معارف الحدیث میں ہے، جس میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کے اوپر اتنے حالات ہوں گے، دین کے مطابق چلنا، اللہ کے احکام کو نبھانا، پیارے حبیب کے طریقوں کو اپنانا اتنا دشوار اور کٹھن ہو جائے گا کہ جو اس زمانے کے اندر دین کے مطابق چلے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ، کہ آدمی کتنی دیر اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھ سکتا ہے۔ تو اس وقت انسان کی استقامت کو ماپا جائے گا، تولا جائے گا کہ ایسے کٹھن دور کے اندر کتنے انسان وہ ہیں جو دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ ہم اپنے علاقوں کا جائزہ لیں کہ آج دنیا کی محبت اور دنیا حاصل کرنے کے پیچھے ہماری بھاگ دوڑ اتنی ہے کہ ہمارا اکثر طبقہ وہ ہے جو نمازوں سے کوسوں دور ہے، 5 وقت کی نمازوں سے غافل ہے، اور صرف جمعہ کی نماز کے لیے جوک در جوک ایسے مسجدوں میں آتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے جیسے ان کے پیچھے کوئی پڑا ہے۔ یہ نمازوں کی حالت ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے سے ہم دور ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سے وہ دور ہیں۔ خاص طور پر نوجوانوں کا جو طبقہ ہے ان کی زندگیاں ہم اٹھا کر دیکھیں تو ان کی زندگیاں صرف اور صرف فیشن پرستی میں گزر رہی ہیں۔ ان کی زندگیوں کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقے نہیں ہیں۔ ان کی اپنی زندگی کے اندر صرف یا تو ویسٹرن کلچر ہے یا فلمی انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کی اسٹائلوں کو مارنے کے پیچھے اپنی جوانیوں کو کھپا رہے ہیں، اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں۔
ان کو ان سے نکال کر ان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک 24 گھنٹے کی پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق آ جائے، اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ایک روایت ابو داؤد شریف کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور کے اندر جو انسان اپنے آپ کو دین کے مطابق چلے گا، اس کی زندگی میں دین ہوگا، اس کی زندگی دینداری والی ہوگی، اس کو تمہارے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی یہ حدیث صحابہ کے مجمع میں بیان کرتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ کون لوگوں کا 50 لوگوں کا ثواب ملے گا، ہم میں سے یا ان میں سے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے 50 لوگوں کا ثواب جو ہے ان کو ملے گا، تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فتنے کے دور کے اندر جب انسان اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر اتنے فضائل بیان کیے ہیں۔ اب ہم دیکھیں میری اور آپ کی زندگی کتنی مبارک اللہ کے حبیب کے مبارک طریقوں کے مطابق گزر رہی ہے۔ اگر ان میں جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اس کو بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے ہم پر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں ہم ان کو اٹھا کر دیکھیں۔ شمائل میں محمود الخصائل میں حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے نقل کیا ہے کہ اس امت کے نبی نے، امام الانبیاء نے تو اس امت کو جو ہے جوتے پہننا اور نکالنے کا طریقہ بتلایا۔ اس امت کے امام نے، اس امت کے نبی نے اس امت کو یہ بھی بتلایا ہے کہ کپڑوں کو کیسے پہننا ہے، کہاں سے شروعات کرنی ہے، تمہارا کرتا کیسے پہننا ہے، تمہارا لنگی اور پائجامہ کیسے پہننا، یہ بھی بتلایا۔ اور اس نبی کی برکتیں ایسی ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں، بلکہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جن کی پیدائش سن ہجری 2 میں ہوئی ہے، اور جس سال اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال اور وفات مبارک ہوئی ہے اس وقت ان کی سال جو ہے ان کی عمر صرف 8 سال کی ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کی خالہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ ہمارے جو یہ بھانجے ہیں جو بیمار ہے، آپ ان کے لیے برکت کی دعا کر دیجئے کہ حضرت ان کی بیماری دور ہو جائے۔ بیماری کیا تھی؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سر میں درد تھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے پیروں میں درد تھا، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ان کے پیروں میں درد تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، مارے شفقت کے اور محبت کے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دست مبارک حضرت صائب بن یزید کے سر کے اوپر جو لگا ہے، وہ حضرت صائب بن یزید بوڑھے ہو گئے یا عمر رسیدہ ہو گئے، پورے جسم کے سارے بال سفید ہو گئے، لیکن سر مبارک کے اوپر جہاں آقا کا دست مبارک پڑا تھا تو وہ پورا کا پورا آخری عمر تک بال جو ہے کالے کے کالے رہے ہیں۔ ایسی برکت۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں برکتیں آئے، رحمتیں آئے، خوشحالیاں آئے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہماری زندگی کے اندر اس فتنوں کے دور کے اندر ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنے کی عملی مشق کریں۔ ایک اور واقعہ ہے حضرت عمیرہ رضی اللہ عنہا کا، شمائل کبریٰ میں ہے۔ حضرت عمیرہ رضی اللہ عنہا جو ہے اپنی 5 بہنوں کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سوکھا گوشت چبا رہے تھے، انہوں نے وہ نکال کر حضرت عمیر انصاریہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ حضرت عمیر انصاریہ رضی اللہ عنہا نے وہ سوکھا گوشت جو ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے منہ میں چبا کر دیا تھا، اس کے ٹکڑے کر کے ساری بہنوں کو کھلائے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ لکھا ہے اور وہ کہتی ہے، فرماتی ہے صحابیہ رضی اللہ عنہا کہ پوری زندگی اس گوشت کے ٹکڑے کو چبانے کی وجہ سے ہمارے منہ کے اندر سے کبھی بدبو نہیں آئی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی برکت۔
ہماری زندگی کو ہم کھنگالے کہ آج تک ہم نے اگر ہماری زندگی کو نافرمانی والی گزاری ہے، اگر آج تک ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے خلاف گزاری ہے، آج طے کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور پیارے حبیب علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں سے اسٹارٹ کریں، انشاءاللہ پھر ہماری زندگیوں میں خوشحالیاں آئے گی، پھر برکتیں آئے گی، رحمتیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے کے دور کے اندر میرے اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کے لیے دین کے مطابق چلنا آسان فرمائے اور اس کا شوق اور جذبہ ہمارے دلوں میں قائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب